ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی اور ان کے صحابہ پر بہت زیادہ درود و سلام نازل فرمائے۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ مسلمانوں، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین میں بھائی بھائی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روشن کتاب میں فرمایا، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ بس یہ وہ مضبوط تعلق ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، اور یہ ایمان کا رشتہ ہے جس کی بنیاد عقیدہ ہے، اور تقوی اس کا تعلق ہے، اور حقیقی اخوت اور وہ محبت جس پر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ دلوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے مقابلے میں تمام دوسرے تعلقات ماند پڑ جاتے ہیں، اور اس کے سامنے تمام رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مال کی قیمت بڑھانے کے لیے دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت نہ کرے، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی یہاں ہے، اور اپنے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا۔ آدمی کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور باہمی اتحاد ایک شریف فریضہ ہے۔ نبی کریم نے اس تعلق کی وضاحت میں ہمارے لیے بہترین مثال بیان فرمائی، جب اپنے فرمایا، مومنوں کی آپس میں محبت، باہمی رحمت اور باہمی شفقت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جب اس کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بیداری اور بخار میں اس کے لیے شریک ہو جاتا ہے۔ بس اپنے مسلمانوں کو ایک چیز، ایک جسم اور ایک عمارت قرار دیا، لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے سے شفقت کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، حق کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کے لیے وہی چیز مانگیں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میں اپنے 70 بھائیوں کے لیے سجدے میں دعا کرتا ہوں۔ بے شک مسلمان صرف اپنے لیے زندگی نہیں گزارتا بلکہ ہر حالت میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، اور زمانے کی مصیبتوں میں اس کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان ایک شخص کی مانند ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، مومن اہل ایمان کے لیے اس مقام پر ہے جیسے جسم کے لیے سر ہے۔ اہل ایمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، مومن بھی اس طرح تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے جسم کو تکلیف پہنچنے سے سر کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے بھائیو، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کوئی اضافی یا اختیاری معاملہ نہیں بلکہ یہ ایمانی زندگی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اسی کے ذریعے نعمتیں قائم رہتی ہیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ بکھرے ہوئے دلوں کو جمع کرے اور ایک دوسرے سے دور نفوس کو باہم جوڑ دے، اور یہ مطلوبہ اتحاد ہم سے کئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دلوں کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک کیا جائے، لوگوں کو تکلیف دینے سے باز رہا جائے، اور حق کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، جیسے مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا۔ بھائیوں کے حالات کی خبر گیری کی جائے، ان کے لیے خوشی پیدا کی جائے، اور ہر قسم کی ہمدردی کے ذریعے ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ پس جب مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو غربت ضرورت میں دیکھے، وہ کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے،
उसे कोई मुसीबत पहुंचे तो वो इस पर खुश ना हो बल्कि इस पर रहम करे। जो कुछ इसे पेश आया इस पर गमगीन हो, इसकी मुसीबत पर दर्द महसूस करे और इसे वो चीज फराहम करे जिसकी उसे जरूरत है, और जो मुसीबत इस पर नाजिल हुई है इसे हल्का करे। ये ईमान की भाईचारगी है। और अल्लाह की खातिर भाईचारे के तकाजों में से ये भी है कि उम्मत के अफराद आपस में एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे के साथ ताउन करे, अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करते हुए और नेकी और तकू पर एक दूसरे की मदद करो। बस अल्लाह ताला ने दीनी और दुनियावी नेकियों के कामों में ताउन करने का हुक्म दिया है और ये सब नेकी और तकू में शामिल है। बाज़ सलफ ने कहा, नेकी पर ताउन राय के इत्तेफाक का जरिया है और राय का इत्तेफाक मतलूबा चीज के हुसूल का सबब और मोहब्बत हासिल करने का जरिया। और शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया रहमाहुल्लाह ने फरमाया, बनी आदम की जिंदगी और दुनिया में उनका गुजारा एक दूसरे के ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। और दीन के मामले में ताउन की सिफात में से, ए भाइयों, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना भी है। इसी तरह लोगों को भलाई सिखाने और अल्लाह ताला की तरफ दावत देने में ताउन करना भी है। ये ताउन की बेहतरीन सूरतों में से और असर के एतबार से सबसे उम्दा सूरतों में से है, क्योंकि इसमें जाहिल की रहनुमाई, गाफिल को याद दहानी, गुमराह की हिदायत और मुआशरे की इस्लाह। ये मुसलमानों से मतलूब है, हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। इनमें से कोई अपने इल्म के जरिए इस रास्ते में ताउन करता है, कोई अपने माल के जरिए ताउन करता है, कोई अपने मर्तबे और असर और रसूख के जरिए ताउन करता है, और कोई इस खैर की तरफ रहनुमाई के जरिए और लोगों को उसकी तरगीब देने के जरिए ताउन करता है। बस इस नफा बख्श मैदान में ताउन करने वालों के अजर कितने अजीम हैं, जैसा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने किसी हिदायत की तरफ दावत दी, इसके लिए इन लोगों के अजर के बराबर अजर है जो उसकी पैरवी करे, और उनके अजर में से कुछ भी कम नहीं होगा। बस ताउन में मुसीबत ज़दा लोगों की परेशानियां दूर करना और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी करना भी शामिल है। और इन मुश्किलात में लोगों के साथ ताउन की लोगों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। उनकी अक्सर खुफिया बातों में कोई खैर नहीं, सिवाय इस शख्स के जो सदका नेकी लोगों के दरमियान इस्लाह का हुक्म दे, और जो शख्स ये काम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करे तो हम इसे बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। अल्लाह ताला मेरे लिए और अब सब के लिए कुरान अजीम में बरकत अता फरमाए, और जो कुछ इसमें आयात और हिकमत भरी नसीहत है इसके जरिए मुझे और आपको फायदा पहुंचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बख्शिश मांगता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके एहसान पर और उसकी तौफीक और उसके इनाम पर उसी के लिए शुक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम इसकी नेमत से भाई भाई बन गए। और अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर बयान फरमाया कि उनकी बाहमी उल्फत इस कदर मजबूत है कि अगर तुम जमीन में मौजूद तमाम चीजें भी खर्च कर देते ताकि उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दो, तो तुम उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते, लेकिन अल्लाह ने उनके दरमियान उल्फत पैदा की। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अगर वो तुम्हें धोखा देना चाहें तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। वही है जिसने अपनी मदद और मोमिनों के जरिए तुम्हें कुव्वत दी और उनके दिलों में उल्फत पैदा की। अगर तुम जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर देते तो भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते, लेकिन अल्लाह ने उनके दरमियान उल्फत पैदा कर दी। बेशक वो गालिब हिकमत वाला है, और बेशक उम्मत मुस्लिमा की कुव्वत इसके बाहमी इत्तिहाद में है और उसकी कमजोरी उसके तफरीके से आती है। बस इस पर लाजिम है कि वो अपने दरमियान बाहमी ताउन और इत्तिहाद का एहतमाम करे और उसके मुकाबले में दुश्मनों की उन साजिशों से खबरदार रहे जो मुसलमानों के दरमियान फितने और फिरका बंदी पैदा करने और उनकी कुव्वत को कमजोर करने के लिए की जाती है, खुसूसन मुसीबतों और आजमाइशों के वक्त। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वाल, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। ए अल्लाह, अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, सलाम और बरकत नाजिल फरमा, और उनकी अल और उनके तमाम सहाबा पर भी।
اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور اس ملک کو امن، اطمینان، خوشحالی اور وسعت والا بنا، اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو بھی۔ اے اللہ، جو شخص اس ملک کے امن اور استحکام کے لیے برائی کا ارادہ کرے، اس کی تدبیر اسی کے خلاف کر دے، اس کی سازش اسی پر پلٹا دے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ، امت اسلامیہ اور اس کے ملکوں کی حفاظت فرما، اور انہیں حملہ کرنے والوں کے حملوں، ظالموں کے ظلم اور سرکشوں کی زیادتی سے دور فرما، اور انہیں جنگوں، فتنوں، سختیوں اور آزمائشوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے کمزور بندوں اور اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما، سرحدوں پر پہرا دینے والوں اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے ائمہ اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اور ہماری ولایت اس شخص کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور تیری رضا کی پیروی کرے، اے تمام جہانوں کے رب۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ اور ہر جگہ موجود ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو، اے تمام جہانوں کے رب۔ اے اللہ، ان کی پریشانی دور فرما، ان کی تکلیف ختم فرما، ان کے باہمی تعلقات درست فرما، ان کے لیے تدبیر فرما اور ان کے خلاف تدبیر نہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما، ہمارے باہمی تعلقات درست فرما، ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دے، ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا، اور ہمیں کھلی اور چھپی ہوئی فحاشی سے محفوظ فرما، اور ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے، اور ہمیں اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے اور اسے قبول کرنے والے بنا، اور اسے ہمارے لیے مکمل فرما۔